اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج سیرت کے موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا آپ سے کہا گیا ہے۔ قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلی آیت سورہ اعراف کی تھی اور دوسری آیت سورہ بقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ آج میں سیرت کے موضوع پر روایتی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ آج ہم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس مقصد کے تحت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ سورہ اعراف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ نے 4 شرائط بتائی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 شرائط کو پورا کرے گا تو وہ فلاح پا گیا، اولئک هم المفلحون، تو وہ فلاح پا گیا۔ اور پہلی شرط ہے نبی پر ایمان، دوسری شرط ہے نبی کا اکرام، تیسری شرط ہے نبی کی نصرت، اور چوتھی شرط ہے اس پیغام کی اتباع، اس نور کی اتباع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن۔ اور اس پر میں ذرا تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کروں گا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ سیرت پر گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ پیمانے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمارا جو مرض ہے اس کی بھی تشخیص کریں گے۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر کا کام ہے کہ مرض کی تشخیص کی جائے۔ جب مرض کا پتہ نہیں چلے گا تو علاج کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو مرض سمجھا جائے کہ مرض کیا ہے۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے شہادت کا، اور اپنے جسم سے اظہار کا۔ اگر اقرار ہے، شہادت نہیں ہے اور اظہار نہیں ہے تو یہ ایمان نامکمل ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ارے ان سے کہو ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو تم نے صرف تسلیم کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ ایمان تو اس وقت ہوگا کہ جب جس چیز کا تم اقرار کر رہے ہو وہ تمہارے دل میں اتر جائے۔ اسلام کا پیمانہ لفظوں کو عمل کے ترازو میں ناپنے کا ہے۔ اگر انسان کا دل سچا ہو جائے، اگر انسان کا اندر کھڑا ہو جائے، اگر انسان کا دل روشن ہو جائے تو پھر جو ظاہر میں چیزیں نظر آئیں گی ان میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج لوگ ہماری بات نہیں سنتے، آج لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے دین کے ظاہر پہ تو بڑا زور دیا،
یعنی جتنا زور ہم ٹوپی پر اور داڑھی پر اور شلوار قمیض پر دیتے ہیں، کیا ہم اتنا زور نبی کی معاشرت پہ دیتے ہیں؟ کیا ہم اتنا زور نبی کے معاملات پہ دیتے ہیں؟ کیا ہم اتنا زور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آپ گھر کے اندر گزارتے تھے اس پر دیتے ہیں؟ ہم زور سارا ظاہری چیزوں پر ہم نے لگا دیا، اس کا نقصان ہمیں دینی لحاظ سے بھی ہوا اور معاشرتی اعتبار سے بھی ہوا۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خاندان کا مقصد کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف کسی جذبے کی تسکین نہیں ہے، دو جسموں کا ملانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مقدس رشتہ ہے کہ جو آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے وہ نسل پیدا کروں گا کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے گی، وہ نسل پیدا کروں گا کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو جنید بغدادی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور آپ میں سے اگر کسی نے وہ نہ سنا ہو تو آج سناتا ہوں میں آپ کو، اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ جس چیز کو حقیقت میں ہم دین سمجھتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے، لیکن وہ کل دین نہیں ہے۔ نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، قرآن ہو یا حدیث ہو، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے ایک سطحی معنی ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ عرب کا اگر کوئی دیہاتی جاہل بھی قرآن کو پڑھے گا تو ایک سطحی معنی اس کے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر آپ قرآن کی حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نبی محترم کی حدیثوں کی حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گہرائی میں جانا ہوگا۔ جنید بغدادی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بہلول کو تلاش کرو رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، ولی اللہ، اور بہلول ایک کردار تھا درویش مجنون ہارون رشید کے زمانے میں۔ تو جنید بغدادی نے کہا کہ بہلول کو تلاش کرو، شاگردوں نے منع بھی کیا، تلاش کر لیا، بہلول کے پاس گئے، تعارف کرایا، میں جنید ہوں۔ تو بہلول نے کہا اچھا تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی جنید ہوں۔ تو جنید تجھے کھانا تو کھانا آتا ہوگا؟ کہنے لگا ہاں مجھے کھانا کھانا آتا ہے، ہاتھ دھوتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، ایک حصہ کھانا کھاتا ہوں، ایک حصہ پانی پیتا ہوں، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھتا ہوں، کھانے کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ جنید تجھے تو کھانا بھی نہیں آتا، چل دیا ناراض ہو کے، آگے چلا گیا، پھر پکڑا بہلول کو۔ تو بہلول نے پوچھا جنید بغدادی سے کہ تجھے گفتگو کرنا آتی ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا میں اپنے بھائی کو جب ملتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتا ہوں، اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، نیچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ جنید تجھے تو گفتگو کرنا بھی نہیں آتی۔ میں آج پورے واقعے کی صرف ان دو حصوں کو، ایک تیسرا حصہ بھی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیے ان میں سے کوئی چیز غلط کہی؟ یعنی ہم سب کی بھی یہی حالت ہے نا، ہم سب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، اور ملاقاتوں میں بھی بڑی اچھی بات کی جنید بغدادی نے کہ جناب سلام کرتا ہوں اور ہاتھ ملاتا ہوں اور اکرام کرتا ہوں۔ تو غلط کیا ہو گیا؟ جواب سنیے آپ بہلول کے۔ بہلول کہنے لگا کہ جنید بسم اللہ پڑھنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، یہ تو بات کی باتیں ہیں جنید، اس سے پہلے تو تجھے یہ معلومات کرنی ہے کہ تیرا رزق بھی حلال کا ہے یا نہیں۔ اگر تیرا رزق حرام کا ہے تو تیرا بسم اللہ پڑھنا، تیرے سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا بے معنی ہے۔
اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر جھک جائے اور تم اتنے روزے رکھو کہ تم کانٹے کی طرح سوکھ جاؤ، لیکن اگر تمہارا رزق حرام کا ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہلول نے دوسرے کی چیز کے بارے میں کہا کہ جنید، گفتگو کرنا، سلام کرنا اپنے بھائی کو اور اس کا ادب کرنا اور اکرام کرنا، اگر تو یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اگر تیرا دل اپنے بھائی کے حوالے سے صاف نہیں ہے تو تیرے سلام کا، تیری مسکراہٹوں کے تبادلے کا، تیرا بھائی کا اکرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی گہری بات کہی بہلول نے۔ ہم سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس معاملے کو آپ یہاں اپنے مزدور تحریک کے حوالے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی کے حوالے سے خلش ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، تو آپ کا سلام کرنا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ آپ کے تعلقات میں وہ برکت پیدا نہیں کرے گا کہ جو برکت آپ چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ جنتی ہیں۔ کیا ان کا کام تھا؟ ایک کام تھا کہ وہ رات کو جب سوتے تھے تو اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے حوالے سے صاف کر کے سوتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اب آپ کے سامنے اس مشن کی طرف چلنا چاہتا ہوں کہ جس مشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، 1,24,000 نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہی وہ آیت ہے کہ جو آپ کو فضیلت دیتی ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں کہ جنہوں نے اللہ کے مشن کو زیرو سے تنہا شروع کیا تھا اور فتح مکہ کے بعد اس دین کو مکمل کر کے دکھایا۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی اپنے مشن کو اس طرح سے، جس طرح سے نبی محترم نے فرد تنہا اکیلے زیرو سے شروع کر اور اسے کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔ تو یہ آیت ہے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، اس دین حق کو بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو سارے ادیان کے مقابلے میں سب سے اوپر کر دو۔ یہ تھا مشن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی ساری آیتوں کو جمع کر لیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ، ساری آیتوں کو جمع کر لیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ساری آیتوں کو جمع کر لیں کہ جو اقامت دین کی آیات ہیں۔ اقبال نے ان 2 اشعار میں جو تفسیر کی ہے قرآن کی آیات کی، 100 والیوم 100 جلدیں بھی اگر کوئی لکھے تو اتنی اچھی تفسیر نہیں کر سکتا۔
اقبال کہتا ہے کہ یہ دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک تو وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں گے. وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو اوپر رکھا جائے. اور مسلمانوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کرتی ہے کہ اس چیز کا ختم کر لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو. میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کے فضائل نہیں ہیں، لیکن آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال یہ بات کیوں کہہ رہا ہے. تو دوسرے مسلمان وہ ہیں کہ جو اس پر زور دیتے ہیں کہ بس تسبیح و مناجات کرو بھائی، نماز پڑھ لو، خود اچھے بن جاؤ، بس کام ہو گیا. اقبال کہتا ہے جو پہلی قسم کے مسلمان ہیں نا، کہ جنہوں نے زندگی کا مشن اللہ کے دین کا غلبہ بنا لیا، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مذہب وہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت کو بنا لیا. اور یہ جو دوسری قسم کے مسلمان ہیں، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ دوسری قسم کے جو مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں صرف تسبیح و مناجات کرو. اقبال کہتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے تجھے احسن تقویم پر پیدا کیا. اللہ نے تجھے اس طرح بنایا کہ کسی اور اپنی مخلوق کو نہیں بنایا. تو یہ تیرا مقام اگر ہے تو بھی اگر وہی کرے جو پہاڑ اور درخت کر رہے ہیں، تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ تو اگر اشرف المخلوقات ہے اور تو صرف اللہ کی تسبیح کرتا رہے، تو تجھ میں اور اس پہاڑوں میں اور درختوں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم آج مسجدوں میں، سیرت کے جلسوں میں یہ تو سنتے ہیں کہ 12 ربیع الاول مناؤ، ضرور مناؤ، بہت اچھی بات ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ضرور مناؤ. لوگ کہتے ہیں کہ چراغاں کرو، ضرور کرو چراغاں. کھانے کھلاؤ، لوگوں کو ضرور کھلاؤ کھانے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد، نبی کے آنے کا مقصد صرف چراغاں نہیں تھا. نبی کے آنے کا مقصد صرف نبی کے میلاد منانا نہیں تھا. اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے درمیان موجود ہوں اور وہ یہ دیکھیں کہ ان کا لگایا ہوا باغ اجڑ رہا ہے، دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں مظلوم اس دنیا میں سسک رہے ہیں، ظلم کا نظام بڑھتا جا رہا ہے، دنیا میں اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسلمان اگر صرف میری تعریفیں کرتا رہے اور صرف میلاد کرتا رہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور مجھ سے مطمئن ہو جائیں گے؟ اگر آپ کسی باغ کے مالی کو ملازم رکھتے ہیں کہ تیرا کام ہے باغ کی حفاظت کرنا، اور وہ روزانہ گھر میں آپ کے آ کے آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور باغ اجڑتا چلا جائے، تو اس مالی کا آپ کیا کریں گے؟ اس مالی کو آپ اپنے پاس رکھیں گے؟ آپ اس کی چھٹی کریں گے. یہ دنیا اللہ کا باغ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اس امت کو یہ ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے. اور میں تو لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو اللہ نے دین کی یہ سمجھ دی ہے. اگر آج اللہ نے آپ کو جماعت اسلامی جیسا پلیٹ فارم دیا ہے، اگر آج آپ کو اللہ نے مزدور تحریک کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اگر آج آپ کو نوجوانوں کے لیے جمعیت کی صورت میں ایک تحریک دی ہے، بخدا یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر کہ 99% لوگ دنیا میں اس پیغام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اگر آپ کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے.
اگر ہم نے قدر نہیں کی تو ہم ناشکری میں آئیں گے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پڑھی تھی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، 4 چیزوں میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان یہ ہو کہ دنیا کے 7 ارب لوگ، جن میں میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے دوست احباب بھی ہیں، دنیا کے یہ 7 ارب انسان غلط ہو سکتے ہیں لیکن میرا نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابی کہتے تھے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن نبی کی کہی ہوئی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ کے رسول کے ساتھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری زبان لڑکھڑا سکتی ہے لیکن نبی کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ یہ ایمان جو حضرت ابو بکر کا ایمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معراج کے واقعے کی بات آپ نے پڑھا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے جب اعتراض کیا کہ ایک ہی رات میں جیروسلم بھی چلے گئے اور جنتوں میں بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں جا کے معلوم کروں گا، ذرا کنفرم کر لوں، ذرا معلومات کر لوں پھر جواب دوں گا، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایمان کی وہ کیفیت کہ جس میں آدمی اپنے دل میں بھی، قرآن نے ایک معیار دیا کہ ایمان کی یہ کیفیت کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ تمہارے بارے میں کرے تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کرو۔ آج تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، کوئی ذرا سی فجر کی نماز ہو، کوئی اور سخت چیز ہو جائے ذرا سی، تو ہم دلوں میں تنگیاں محسوس کرتے ہیں۔ ارے بھائی زمانہ کیسے چلے گا، سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، دھوکے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، دنیا میں رہنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ یعنی ہمیں وہ چیزیں سخت محسوس ہو رہی ہیں، دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، ان کا اکرام کرو، اور ان کا اکرام ایسا اکرام کہ جس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نبی کے پاس ہو یا نبی کی غیر موجودگی میں اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ان کی عزت و اکرام، نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی کی آواز سے آواز بلند کرنے کا مقصد آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کہیں نبی کی حدیث بیان کی جائے تو ہمیں بالکل بغیر چوں و چرا اس حدیث کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور آپ کا حق ہے کہ آپ یہ بات کہیں کہ میں یہ مال کو معلوم کروں گا یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، لیکن آپ کسی حدیث کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے بغیر معلومات کے کہ میرے خیال سے، میرا خیال کوئی چیز نہیں ہے۔ یا تو آپ کو پوری معلومات ہو کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ نبی کی آواز کے مقابلے میں آواز بلند کرنا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں مدینہ تو آپ دیکھتے ہیں وہاں لوگ کتنا شور کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب آپ کو اپنی آوازوں کو نیچا کرنے کا حکم ہے۔ میں نے ایک اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، ایک یہاں وقت نہیں ہے اتنا کہ میں پورا سنا سکوں واقعہ، لیکن مدینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کی مقام اور اکرام کے حوالے سے خلیفہ
جو عثمانی خلیفہ تھے ان کا ایک واقعہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور وہ 2 ہفتے پہلے ہی ڈالا میں نے. نبی سے عقیدت کا منفرد انداز، اگر آپ کو موقع لگے تو اس کو ضرور دیکھیے گا. میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اگر آپ ڈاکٹر شاہد رفیق ٹائپ کریں گے تو وہ یوٹیوب آ جائے گا، اس میں آپ وہ اردو میں ہے وہ پورا واقعہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بعض لوگوں نے نبی سے محبت کا حق ادا کیا ہے، نبی سے محبت کا حق ادا کیا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے وَنَصَرُوا، نبی کی مدد کرو. نبی کی مدد سے کیا مراد ہے؟ نبی کی مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جا کے ان کو کھانا پہنچاؤ. نبی کی مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کام میں ہاتھ بٹاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر گر جاتی تھی تو آپ کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہتے تھے. آپ کی غیرت کا یہ حال تھا کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ دوپہر میں حضرت ابو بکر کے پاس گئے ہیں تاکہ ان کو اطلاع کریں کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے ہجرت کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ بالکل تیار ہیں ہجرت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں تمہارا اونٹ صرف ایک شرط پہ استعمال کروں گا کہ میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا. یعنی نبی پاک حضرت ابو بکر رو پڑے، یا رسول اللہ آپ مجھے اس کے پیسے دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں میں اسی شرط پہ استعمال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا یہ حال تھا. تو اللہ جس نصرت کی یہاں بات کر رہا ہے وہ نصرت جو میں نے سورہ حدید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وہ نصرت ہے حقیقت میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا، اللہ کے رسول کے مشن کو آگے لے کر چلنے کا کام کرنا. وہ ہے جس نصرت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اگر سیرت کے حوالے سے آپ جو کچھ میں نے آج بات کی اس کو اگر میں بہت مختصر کر کر آپ کے ذہنوں میں تازہ کروں کہ آپ بھول نہ جائیں، اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اللہ میرا گواہ ہے کہ ایک انسان کو 1000 تقریریں نہیں بدل سکتی، لیکن ایک باعمل انسان 1000 لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی بہترین تفسیر تھی، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہترین کتاب ہے. سیرت کی بہترین کتاب قرآن، اور قرآن کی بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس لیے کہ جب آپ کا اندر خوبصورت ہوگا تو آپ یقین کریں کہ یہ ایسی خوشبو ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو ضرور مہکائے گی. پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تو جگنو کی طرح ہیں کہ جہاں بیٹھتا ہے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے. اللہ ہمارے اندر کو ہمارے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے. سچا انسان اگر جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو پگڈنڈی بنا لیتا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر سچا مرید جھوٹے پیر کے پاس بھی بیٹھ جائے تو وہ اس جھوٹے پیر سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ خود سچا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سچا بننے کی توفیق دے، اپنے دلوں کو مسلمان بنانے کی توفیق دے، اپنے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے کام میں برکت دے. یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی اس وقت کہ جب ہمارا اندر کا انسان مسلمان بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.